السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے اسامہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسامہ شکیل ٹی وی۔ یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں انسانوں پر بھیجے گئے پہلے نبی تھے، مگر کیا حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی تھے؟ جو کہ پچھلی ویڈیو میں ہم بات کر چکے ہیں کہ اگر وہ پہلے انسان تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ ہم نے انسانیت کو بہت سے مراحل سے گزار کر بنایا، ہم نے انسانیت کو ایوالو کر کے بنایا، جبکہ دوسری طرف حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے آدم کو مٹی سے بنایا اور جب میں اسے بنا چکوں تو فرشتوں سے کہا کہ اس کے سامنے سجدہ کرو۔ اب اس سے تو یوں لگتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو الگ اور انسانیت کو الگ بنایا گیا، کیونکہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے تو قرآن پاک میں کہا جاتا ہے کہ میں مٹی سے ایک بشر بنا رہا ہوں اور جب میں اسے بنا لوں، اسے درست کر دوں، اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدہ کرو۔ لیکن جب انسانوں کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں اطوار میں بنایا، بہت سے مراحل سے گزار کر بنایا، تمہاری نسلیں چلائیں۔ جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کو تو اللہ نے ایک ہی بار میں بنا دیا اور فرشتوں سے سجدہ کرنے کو کہا۔ تو یہ کون لوگ ہیں جنہیں اطوار میں بنایا گیا، جنہیں ایوالو کر کے بنایا گیا، جن کی شکلیں درست کی جا رہی ہیں اور وہ بھی ان کی نسلوں کے ساتھ؟ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے سے بنا کر پھر ان کی نسلیں چلائی گئی تھیں؟ یہ بات تو بالکل قرآن کے خلاف جاتی ہے۔ یہی ہے وہ پوائنٹ آف ویو جس کے بارے میں ہم پچھلی ویڈیو میں بھی بات کر چکے ہیں۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آئی بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اب اگر عرب کے علماء کی بات کی جائے تو ان کا ماننا یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان نہیں بلکہ پہلے نبی تھے۔ اس کے علاوہ بھی اگر ہم بات کریں کہ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں کب آئے تھے تو اس پر آپ کو بہت سی ریسرچ مل جائیں گی، جس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ 6000 سال پہلے آئے تھے، کچھ کہتے ہیں کہ 10,000 سال پہلے، کچھ 12,000 سال پہلے۔ اب اگر حضرت آدم علیہ السلام کو پہلا انسان مان لیا جائے تو پھر انسانیت زیادہ سے زیادہ 12 سے 20,000 سال تک کی پرانی ہو سکتی ہے، جبکہ 50,000 سال پرانی قبریں تک مل چکی ہیں۔ تو سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کون لوگ تھے جن کی ہڈیاں، جن کی کھوپڑیاں ہماری ہڈیوں سے، ہماری شیپ سے تھوڑی مختلف ہیں، مگر تھے وہ بھی انسان ہی؟ اور انہیں دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں میں ایک ایوولوشن کا عمل جاری رہا، جس کے بعد آہستہ آہستہ انسانوں کی شیپ بہتر ہوتی گئی اور آخرکار یہ انسان وجود میں آیا جو کہ آج ہم ہیں۔ اور اس ایوولوشن کو تو مسلمان بھی مانتے ہیں کہ جو انسانوں کے اندر ہوتی ہے، جیسے بہت سے علاقوں کے انسانوں کی اسکن بہت ڈارک، جبکہ کچھ اور علاقوں کے انسان کی اسکن وائٹ اور نازک ہوتی ہے، یعنی کہ ہیومن باڈی اس جگہ کے لحاظ سے اس ٹیمپریچر کے مطابق ایوالو ہو گئی، اپنے آپ کو بدل لیا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میں نے تمہیں اطوار میں بنایا، ایوولوشن کے پروسیس سے گزار کر بنایا، تو تھیوری آف ایوولوشن کا یہ ماننا کہ سب کچھ ایک ہی سیل سے پیدا ہوا اور بنا کسی رب کے بن گیا، یہ بات یہیں پر غلط ثابت ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ ایوولوشن کے ماننے والے ملحدین خود ایوولوشن کے ذریعے غلط ثابت ہو جاتے ہیں۔ آپ کو یہ پوائنٹ آف ویو سن کر شاید لگے کہ یہ نئی بات ہے، لیکن عرب کے بے شمار علماء اسی پوائنٹ آف ویو کو ترجیح دیتے آئے ہیں، یعنی کہ بنی آدم حضرت آدم علیہ السلام کا سلسلہ ہے اور بنو انسان انسانوں کا سلسلہ۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جتنے بھی نبی بھیجے وہ آدم کی نسل سے بھیجے۔ اب اگر دیکھا جائے تو تمام نسلیں آدم علیہ السلام کی ہیں، تو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ میں نے جتنے بھی نبی بھیجے وہ آدم کی نسل سے بھیجے؟ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے بہت سے کانسیپٹ کرسچینٹی سے لیے ہیں، ہم نے عیسائیوں سے بہت سے عقیدے اپنے عقیدے بنا لیے ہیں، جس کی وجہ سے ہم نہ ملحدین کو قائل کر پاتے ہیں اور نہ ہی نئی نسل کو۔ آپ اگر آج سے 90,000 سال پہلے کے ملے ہوئے انسانوں کی ہڈیاں دیکھیں تو یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت کے انسان ہمارے جیسے بالکل نہیں تھے۔ جیسے کہ آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں، بہت سے انسانوں کے ایسے سر ملے ہوئے تھے جو کہ اوپر سے بہت بڑے تھے، ہمارے جیسے نہیں۔ اور اس بات کو اللہ پاک قرآن پاک میں بیان کر رہا ہے کہ انسان کو جب میں نے شروع کیا پھر وہ بہت سے اطوار سے گزرا، بہت سے مراحل سے گزرا، پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اس کی تمام چیزیں بالکل ایکوریٹ ہو گئیں، جس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ انسان کا جسم پہلے بالکل ایکوریٹ نہیں تھا جیسے کہ اب لگتا ہے۔ اور جن قبروں کا ہم نے ذکر کیا جو آج سے 50,000 سال یا 1,00,000 سال پرانی ہیں، انہیں دیکھ کر یہی معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ان انسانوں میں یا ان لوگوں میں عقل نہیں تھی اور شاید بولنے کی بھی صلاحیت نہیں تھی۔ اب تھیوری آف ایوولوشن کے ماننے والے لوگوں کے پاس جتنے بھی جوابات ہوتے ہیں ایوولوشن کے لیے، وہ یہی ہے کہ ہمارے پاس ڈھانچے موجود ہیں، ہمیں انسانوں کے اتنے لاکھ سال پرانے ڈھانچے ملے ہیں۔ اب اگر ہم قرآن پاک پر غور کریں تو وہ بھی یہی بات کرتا ہے کہ ہم نے انسانوں کو مراحل میں بنایا، تو یعنی کہ جو انسان پہلے رہے ہوں گے اور اس وقت مر گئے ہوں گے تو ہمیں آج ان کی ہڈیاں مل رہی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ ذرا مختلف ہوں گی۔ یعنی کہ تھیوری آف ایوولوشن والے ایک ایسی بات سے خدا کا انکار کر رہے ہیں جو کہ خدا کے ہونے کی گواہی خود دے رہی ہے۔ اب آئیے سورہ عنکبوت کی آیت دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے نبی
ان سے کہہ دیجئے جاؤ میری زمین میں سیر کرو اور زمین میں دیکھو کہ میں نے تمہیں کس طرح سے پیدا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ یہ بات خود کہہ رہے ہیں کہ جاؤ زمین میں دیکھو، اسے کھودو، تمہیں ایسے شواہد ملیں گے کہ تم سمجھ جاؤ گے کہ تمہیں کس طرح سے اطوار میں بنایا گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ جاؤ زمین میں دیکھو، تم خود سمجھ جاؤ گے کہ ہم نے تمہاری ابتدا کیسے کی۔ یعنی اگر ہم قرآن کی آیت پر غور کریں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور انسانیت کو الگ الگ بنایا تھا، اور پھر ہمیں ایسی تعویلات بھی نہیں کرنی پڑیں گی کہ بہن بھائیوں کی آپس میں شادیاں ہوتی تھیں یا حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے 5-6 سیمپل بنائے گئے تھے۔ یعنی کہ ایسی باتیں جو کوئی بھی باشعور آدمی سن کر یہی کہے گا کہ یہ بات ماننے میں نہیں آتی، اور یہ بات بھی واضح ہو جائے گی کہ فرشتے آخر ایسا کیوں کہہ رہے تھے کہ اس بشر کو جو بنایا جا رہا ہے یہ بھی جا کر خون ریزی کرے گا، کیونکہ فرشتے پہلے ہی نیچے انسانوں کو خون ریزی کرتے ہوئے دیکھ چکے تھے، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ حضرت آدم بھی ایک بشر ہیں، انہیں بھی ایک انسان ہی بنایا جا رہا ہے، انسانوں پر ایک خلیفہ مقرر کیا جا رہا ہے، تو شاید یہ بھی انہی انسانوں جیسے ہو جائیں گے جنہیں ابھی نئی نئی عقل آئی تھی، شعور ملا تھا، اور انہیں زندگی گزارنے کا کوئی ڈھنگ تھا ہی نہیں، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک خلیفہ مقرر کیا، ایک نبی بھیجا جسے ہم حضرت آدم علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ کسی کو مراحل سے گزار کر بنائے اور کسی کو ڈائریکٹ بنا دے۔ وہ کسی بھی چیز کو کسی بھی طریقے سے بنا سکتا ہے۔ اس نے انسانیت کو مراحل سے گزار کر بنایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو خود مٹی سے اپنے سامنے ڈائریکٹ بنایا، لیکن کیونکہ انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بنانی تھیں تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مراحل سے گزار کر بنایا، کیونکہ جو چیز مراحل سے گزر کر بنتی ہے اس کی نشانیاں پوری دنیا میں نظر آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف انسانوں کو بلکہ ہر چیز کو اطوار میں بنا کر ہر جگہ اپنی کریشن کی نشانیاں رکھ دیں، جسے دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے اور مجبور ہو جاتا ہے یہ کہنے پر کہ واقعی ہی اس کائنات کو بنانے والی کوئی ایک ذات موجود ہے جو کہ ایسا مصور ہے، ایسا ڈیزائنر ہے جیسا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ آج ماہرین جب ریسرچ کرتے ہیں تو انہیں کیا کچھ نہیں ملتا، کتنی پرانی بستیاں ملتی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی بیان کیا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہم نے کیسی کیسی بستیوں کو ہلاک کر دیا؟ وہ رب جس نے آسمانوں کو اور ان میں موجود تمام چیزوں کو بھی مراحل سے گزار کر ہی بنایا ہے۔ آج ہم جانتے ہیں کہ سٹارز کیسے بنتے ہیں، گلیکسیز کیسے وجود میں آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ میں بہت جلد آسمان میں اور تمہارے اندر ایسی نشانیاں ظاہر کر دوں گا کہ تم حق کو پہچان جاؤ گے۔ آپ لوگوں کے اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر اس ویڈیو سے کچھ جاننے کو ملا ہو اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریے گا۔ میں ملتا ہوں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔